تیسری بات کہ مناسب وقت پہ بات کرنا، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ بچے کی زندگی میں 4 ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ ریسیپٹیو موڈ کو کہتے ہیں لرننگ موڈ میں آ جانا۔ اس وقت بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بچہ سواری پہ سوار ہوگا نا، وہ لرننگ موڈ میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کویسچن کرنا شروع کر دیں گے یا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں کچھ بتائیں، اور ماں باپ جھڑکی دے کے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، اور بچہ پوچھتے رہتے ہیں، اور باپ کہتا ہے پتہ نہیں یہ افلاطون کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں۔ ماں کہتی ہے اس کی تو زبان بند ہی نہیں ہوتی، میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں۔ حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے بچے کے علم حاصل کرنے کا، اس لیے وہ پوچھتا رہتا ہے۔ اس کا بیہیویئر جو چینج ہوتا ہے وہ لرننگ موڈ میں آنے کی وجہ سے چینج ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے پیچھے ایک لڑکا سوار تھا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اس وقت میں بچے کے دل میں بات اتر جائے گی، اس کو اصول کی باتیں اس وقت بتاؤ۔ اور واقعی یہ حدیث انہوں نے ایسی کھول کر بیان کی کہ بندہ اس کے مضمون کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری تعلیمات اس بچے کو دی جبکہ وہ سواری پہ سوار تھا۔ اور دوسرا وقت جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، بچہ پھر لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں امی مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ ابو کے پاس تو خیر فرصت ہی نہیں ہوتی، اور امی اس کو کہانی سناتی ہے، چوہے کی کہانی، چھپکلی کی کہانی، مرغی کی کہانی۔ خدا کی بندی، اگر آپ نے قصص النبیین پڑھے ہوتے تو بچے کو اس موقع پہ انبیاء کے واقعات سنا کے ایسے سبق دیتی جو زندگی بھر اس کو کام آتے ہیں، مگر ماں نے خود نہیں پڑھا ہوتا تو وہ چھپکلی کے سوا اور کیا واقعہ سنائے گی۔ چنانچہ کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ 5 چوہے مل کے کرنے چلے شکار، ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے 4۔ 4 چوہے مل کر سب بجانے لگے بین، ایک چوہے کو آگے کھانسی، باقی رہ گئے 3۔ 3 چوہے یہ کہنے لگے گھر کو بھاگ چلو، ایک گیا رستہ بھول، باقی رہ گئے 2۔ یعنی 5 چوہوں کی کہانی، اور وہ بھی بے فائدہ۔ یہ ہمارے اسکول کے سلیبس کی ہے، اور مجھے 6ٹھی زبان 6ٹھی 7ویں کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی یاد ہے۔ تو جب ایسی بے فائدہ چیزیں ہم بچے کو سمجھائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو ماں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھے، بچہ سنے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائے، اور اس پہ سے اچھے نتیجے نکال کر دکھائیں۔ پھر بچے کی زندگی میں بات اتر جائے گی کہ واقعی میں نے نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی۔ تو پہلا ٹائم ہوتا ہے ریسیپٹیو موڈ میں آنے کا جب بچہ سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ دوسرا جب بچہ رات کو سونے لگتا ہے۔ تیسرا جب بچہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا، پھر ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی بچے کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اگر ہم اس وقت میں بچے کو اچھی باتیں سنائیں۔ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دینا یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ بچے کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ وہ 10 سوال پوچھے تو آپ 10 کا جواب دیں، وہ 100 سوال پوچھے تو آپ 100 کا جواب دیں، کیونکہ بچہ اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں ہے۔ جو بات کریں گے وہ بچے کی میموری میں ہمیشہ کے لیے یادداشت میں آ جائے گی۔
اور چوتھا وقت ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے. جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوگا، بخار ہے یا تکلیف ہے، تو بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی باتیں سکھائے. اب جو ماں اس بات کو نہیں جانتی وہ پھر اس کو نہیں سکھا سکتی. ہم بچے کو بات اس وقت کرتے ہیں جب بچہ آئی پیڈ پہ بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے، یا گیم کھیلنے کے چکر میں ہوتا ہے، یا کارٹون دیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. اس وقت تو بات اس کے کانوں سے ویسے ہی سر سے اوپر سے گزر جائے گی، کیا سنے گا. پھر ہم بچے کو بلیم کرتے ہیں، جی ہماری تو بات سنتا ہی نہیں. بھائی جب سننے کا وقت تھا آپ نے اس وقت تو سنائی نہیں، اب شکوے کیا کرنے کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا. چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا اور وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ کافروں کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے اس کو. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی کافر کا، اور ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تباہ فرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو نہ بچہ توقع کرتا تھا، نہ اس کا باپ اس بات کی توقع کرتا تھا. چنانچہ جب نبی علیہ السلام گئے تو لڑکا خوش تو بہت ہوا کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے. اس کو گریٹ فیل ہوا، اچھا لگا. تو اس کے باپ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کی عزت بن گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے اس کے گھر آئے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پہلے تو توبہ پرسی فرمائی، پھر اس کو دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ اے بچے تم اسلام کو قبول کر لو. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو یہودی نے کہا کہ بیٹے ابو القاسم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اب جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تم ان کی بات کو مان لو. چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو ان 4 اوقات میں اگر بچے کو نصیحت کی جائے تو پھر بچہ جلدی بات کو قبول کرتا ہے. پھر چوتھی بات کہ جب بات کریں تو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. ہم کئی مرتبہ 2 لفظوں میں بات کر دیتے ہیں اور بچے کو پوری طرح پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے آرڈر دیا کیا گیا ہے. وہ کنفیوز ہوتا ہے بیچارہ، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اور ہم پھر غصہ کرتے ہیں تو نے بات نہیں مانی. بھئی وہ بات ماننا چاہتا تھا لیکن انسٹرکشنز بھی تو کلیئر ہونی چاہیے تھی نا. بات وہ کرو جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہو. چنانچہ حدیث پاک سے اس کو ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ السلام جو غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو دشمن سامنے تھا. اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو صحابہ کرام نے ایک مقامی لڑکے کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تعداد کتنی ہے. وہ کبھی بتاتا 200 ہے، کبھی بتاتا 400 ہے، کبھی بتاتا 500 ہے. کوئی ایک بات نہیں کر رہا تھا. تو ایک صحابی نے غصے میں اس کے 2-4 تھپڑ بھی لگائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں سچ نہیں بتا رہے ہیں. پھر اس کو پکڑ کے وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس لائے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کے آیا ہے، اس کو پتہ سارا ہے، لیکن ہمیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح بات بتا نہیں رہا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کتنی تعداد ہے. وہ کبھی کہے جی 200 ہے، کبھی کہے 400 ہے، کبھی کہے 500 ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ چھوٹا بچہ ہے، پورے لشکر کی تعداد کا اندازہ لگانا اس کے بس سے باہر کی بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا
اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ اپنے لشکر کے لیے کھانا بناتے ہیں تو کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، کتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بتایا نا، چونکہ جانور تو تھوڑے تھے نا تو ان کی تعداد کا اندازہ تو آسانی سے لگ سکتا ہے۔ جب اس نے کہا جی کہ 9 جانور یا 10 جانور، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور کو 100 بندے آرام سے کھا لیتے ہیں، تو دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحیح تعداد کا اندازہ فوراً لگا لیا، مگر کویسچن ایسا پوچھا جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اور بچے نے اس کا جواب ٹھیک دے دیا تھا۔ تو ہم بچے سے بات کریں تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، تم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ بچے کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس سے اتنی صاف بات کرو کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اپنے ذہنی سطح پہ نہیں کہ میں ایک لفظ سے بات سمجھ گیا ہوں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو بچے سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا۔